شدید گرمی میں حلق میں پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کانٹے اگائے ہوں۔ میں بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور پھر شدید رش اور گرمی میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اس بازار سے نکلنے کی کوشش میں تھا، مگر رش ہی اتنا تھا کہ 2 قدم اٹھانا بھاری ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں بہت سارا سامان بھی تھا۔ میں وقفے سے وہ سامان ایک ہاتھ میں اٹھاتا، پھر جب تھک جاتا تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتا۔ مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، ابھی تک میں اس رش میں پھنسا ہوا تھا۔ بازار کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں موٹر سائیکل والوں نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ آج رمضان کا پہلا دن تھا۔ اماں کے کہنے پر میں نے کچھ کپڑے دکان سے اٹھائے اور پھر گھر لے جانے لگا، مگر رش اتنا تھا کہ جا نہ سکا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے کھڑے کھڑے میری ٹانگیں سن ہو رہی تھیں، وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ میں نے سوچا واپس دکان میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اماں کو بھی فون کر کے میں نے کہہ دیا کہ میں کپڑے رات کو آتے ہوئے لیتا آؤں گا۔ دراصل وہ بوڑھی ہو چکی تھی، بازار کے چکر نہیں لگا سکتی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جو کالج جاتی تھی، اسی کے کپڑے لانے تھے، وہ بازار تو آ نہیں سکتی تھی، اس لیے ہی میں نے اپنی دکان سے 10-15 سوٹ اٹھائے اور شاپروں میں بھر لیے تاکہ گھر جا کر ان کو دکھا سکوں۔ پھر ان کو جو سوٹ پسند آئے گا وہ اپنے پاس ہی رکھ لیں گی، باقی سوٹ لیے میں دکان پر واپس آ جاؤں گا۔ مگر رش کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا اور الٹے قدموں میں دکان پر واپس آ گیا۔ ابھی میں دکان میں واپس ہی آیا تھا جب میری دکان کا ملازم بھاگتا آیا اور بحث کرنے لگا۔ میں ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ملازم اس بات پر بازد تھا کہ وہ یہ سوٹ 3000 سے کم میں نہیں بیچے گا، جبکہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی اس کے پاس صرف 2200 ہیں، اس سے زیادہ رقم ادا نہیں کر سکتی۔ اگر یہ سوٹ 3000 کا ہے تو وہ یہ سوٹ چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ان دونوں میں مسلسل بحث ہو رہی تھی۔ میں پہلے ہی رش سے تپا ہوا آیا تھا۔ میں نے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ سوٹ اس عورت کو 2200 روپے میں دے دو۔ ملازم کہنے لگا 3200 کا سوٹ میں اسے 3000 میں دے رہا ہوں، اسے یہ عزت راس نہیں آ رہی، میں اسے 2200 میں بالکل بھی نہیں بیچوں گا۔ ملازم کی بات سن کر میں نے وہ سوٹ اٹھایا، اسے پیک کیا، شاپر میں ڈال کر میں نے اس عورت کو دے دیا جس نے پرانے زمانے کا بوڑھی عورتوں والا ٹوپی والا عبایا اپنے اوپر اچھے سے اوڑھ رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے پیسے ادا کیے، میں نے وہ سوٹ والا شاپر اسے تھما دیا۔ وہ لڑکی میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور پھر کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ کوئی گاہک مزید نہ آیا تو 5-7 منٹ میں نے اس لڑکی سے بات کر لی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس کی اس انداز پر مجھے تھوڑی سی کوفت ہوئی، اس لیے میں کال کا بہانہ بنا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ لڑکی بھی وہاں سے چلی گئی۔ تبھی اتنے زیادہ گاہک آئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات ہی بھول گئی۔ بے شک مجھے 800 کا نقصان ہوا تھا، لیکن میری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، یہی بات میرے لیے کافی تھی۔ میں اکثر اپنی کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ دے دیا کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری دکان پر اکثر ہی رش لگا رہتا۔ شام ہوتے ہی رش کم ہوا تو ہم نے دکان سمیٹنا شروع کر دی، کیونکہ افطاری کا وقت بھی ہونے والا تھا اور صرف آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ میں نے جلدی سے دکان کا سامان سمیٹنے میں ملازم کی مدد کروائی۔ جب ہم سارے کپڑے سمیٹ چکے تو تب ایک شناختی کارڈ نیچے گرا ہوا ملازم کو ملا تو وہ اٹھا کر میری طرف چلا آیا۔ میں نے اس کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر دراز میں رکھ دیا۔ ملازم میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ جس کا بھی ہوگا آ کر لے جائے گا۔
2-3 دن تک وہ کارڈ وہیں پڑا رہا، میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ جب اتنے دنوں تک اس کارڈ کا پتہ کرنے کوئی نہ آیا تو میں نے وہ کارڈ اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ تبھی ایک میرا دوست عبد الرحمان دکان میں داخل ہوا۔ اس نے شناختی کارڈ دیکھا تو پوچھنے لگا۔ میں نے بھی اسے سارا واقعہ کہہ سنایا تو وہ کہنے لگا، یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، میں ابھی تمہیں اس شناختی کارڈ نمبر سے اس پر جو سم کے نمبر رجسٹر ہیں وہ نکال کر دے دیتا ہوں، وہاں سے رابطہ کر کے یہ شناختی کارڈ لوٹا دو۔ نہ جانے کس بیچارے کا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہ تھا، اور نہ ہی مجھے وہ کارڈ واپس کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی تھی کہ میں اتنی تگ و دو کرتا۔ چونکہ عبد الرحمان حل پیش کر رہا تھا تو میں نے اس کا کہا مان لیا۔ اس نے جو نمبر مجھے نکال کر دیا وہ یو فون کی سم کا تھا۔ میں نے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی لڑکی کا شناختی کارڈ تھا جس نے ہماری دکان سے خریداری کی تھی۔ عجلت میں اس کے ہاتھ سے شناختی کارڈ گر گیا اور وہ بیچاری کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی اور اسے ارجنٹ چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں شام تک دکان پر ہوں، آپ جب چاہیں آ کر اپنا کارڈ لے لیں۔ وہ لڑکی کافی پریشان تھی۔ اس کی مدد کر کے مجھے بہت ہی دلی سکون محسوس ہوا۔ میں نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا جس نے میری مدد کی تھی۔ ابھی ہم لوگ وہاں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے جب وہ لڑکی جس کا نام تانیہ تھا وہ دکان میں آ گئی اور اپنے کارڈ کا آ کر مطالبہ کرنے لگی۔ میں نے فوراً سے پہلے وہ کارڈ اٹھا کر اسے دے دیا۔ وہ خاصی باتونی لڑکی تھی، ہم دونوں سے وہ باتیں کرنے لگی۔ میں تو چپ چاپ اس کی باتیں سننے لگا تو میں چپ چاپ اس کی باتوں کو سنتا جا رہا تھا۔ البتہ رحمان ہی اس سے سوال و جواب کیے جا رہا تھا۔ تبھی لڑکی کی نظر سامنے رکھے ایک سوٹ پر پڑی اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس سوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ شاید اسے وہ سوٹ پسند آیا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ملازم نے سوٹ کی رقم بتائی تو وہ بیچاری شرمندہ سی اٹھ سوٹ کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگی۔ تبھی ملازم میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، مجھے لگتا ہے رش دیکھ کر یہ لڑکی چوری کرنے آئی تھی، پکڑی گئی ہے۔ ملازم کی یہ بات سن کر میں نے سر تھام لیا اور اسے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ اس کے جاتے ہی عبد الرحمان بھی اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کر کے چلا گیا۔ ہم لوگوں نے ایک بار پھر دکان سمیٹی اور گھر کے لیے نکل گئے۔ ابھی میں راستے میں تھا جب مجھے ایک نمبر سے کال موصول ہوئی۔ پہلے پہل تو میں نے نظر انداز کیا اور دیکھنے کی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کوشش نہ کی کہ کال کس کی ہے، لیکن دوسرے پل ہی میرے ذہن میں اماں کا خیال آیا، کہیں میری بہن کی کال تو نہیں۔ صبح اماں کی طبیعت خراب تھی، آج شام میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا، لیکن عبد الرحمان کے آنے کی وجہ سے میں دکان سے ہی دیر سے نکلا۔ میں نے جلدی سے نمبر دیکھا تو وہ اسی لڑکی تانیہ کا نمبر تھا۔ اس وقت میں نے نمبر سیو کر لیا تھا تاکہ اس لڑکی سے رابطہ کر سکوں، مگر جیسے ہی کام ہو گیا تو میں نے بائک چلاتے ہوئے اس لڑکی کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، لیکن پھر بھی مسلسل اسی نمبر سے کال آتی رہی۔ تنگ آ کر میں نے کال اٹھائی تو وہ لڑکی منت کرنے لگی کہ جو وہ سوٹ دکان پر دیکھ رہی تھی اسے وہی چاہیے، وہ قسطوں میں پیسے ادا کر دے گی، کیونکہ وہ سوٹ پورے 8,000 روپے کا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مجھے ہر مہینے 1,000 روپے دے دے گی، لیکن میں وہ سوٹ نہ بیچوں اور اس کے لیے میں وہ سوٹ اپنی دکان میں رکھ لوں۔ مجھے اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے ضبط کر لیا اور پھر اس لڑکی سے وعدہ کر لیا کہ میں وہ سوٹ اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بیچوں گا۔ وہ لڑکی بیچاری خوش ہو گئی اور کال کٹ گئی۔ میں بھی گھر آ گیا۔ اماں کی طبیعت قدرے سنبھل چکی تھی،
اس لیے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن زبردستی بہن کے کہنے پر میں انہیں پاس کے کلینک میں لے آیا، لیکن ڈاکٹر کی غیر حاضری کی وجہ سے ہمیں 20 منٹ کا سفر طے کر کے سرکاری ہسپتال جانا پڑا۔ ہم لوگ وہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہی لڑکی ایک بار پھر آن وارد ہوئی اور میری اماں کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اماں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ تبھی باتوں باتوں میں وہ لڑکی میرا ذکر کرنے لگی، کہنے لگی کہ ایک دن انہوں نے مجھے ڈسکاؤنٹ دیا تھا، ورنہ تو میں وہ سوٹ حاصل نہ کرتی۔ آنٹی، آپ نے کیا کھا کر ایسا بچہ پیدا کیا تھا؟ وہ دونوں آپس میں باتوں میں مشغول ہو گئیں، جبکہ پہلے پہل تو مجھے اس لڑکی کا میری امی جان سے اتنا فری ہونا پسند نہ آیا، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی وہاں سے اٹھ کر گئی، اماں جان جانچتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ان کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی، تمہاری پسند تو لاجواب ہے، تھوڑی سی باتونی ہے، مگر کوئی بات نہیں، گھر میں رونق لگی رہے گی۔ اماں کی اس بات پر میں حیران ہو کر اماں کو دیکھنے لگا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، جبکہ ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی۔ اگلی باری ہماری تھی۔ میں اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ پھر 1 گھنٹے بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی تانیہ کے نمبر سے ایک بار پھر مجھے میسج وصول ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ کی امی بہت اچھی ہیں، میں اپنی امی کے ساتھ گئی تھی، ان کا چیک اپ کروانا تھا۔ اس نے یہ بات کہی تو میں نے صرف اچھا کہہ کر بات کو ٹال دیا، مگر وہ مسلسل مجھے میسج کرتی رہی تو مجھے بھی جواب دینے پڑے۔ کافی دیر ہم بات کرتے رہے، یہاں تک کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور 12 بج گئے۔ نہ جانے کیسے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھوں، حالانکہ میں شناختی کارڈ پر اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی آنکھیں، ان میں ایک سحر تھا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ واقعی میں سائرہ تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی میں اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے اپنی 50 سے بھی زیادہ تصویریں میرے پاس بھیج دیں۔ اس کا اس طرح مجھ پر اعتبار کرنا مجھے متاثر کر گیا۔ میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ رینگ گئی۔ میں سحری تک وہ تصاویر دیکھتا رہا۔ ساری رات اماں چارپائی سے اٹھ اٹھ کر مجھے دیکھتی رہی کہ آخر ان کا بیٹا کب سے موبائل استعمال کر رہا ہے، سارا دن کا تھکا ہارا آیا ہے اور سو بھی نہیں رہا۔ وہ میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں۔ اماں کو دکھانے کے لیے میں نے سر سے لے کر پیر تک اچھے سے چادر اوڑھ لی اور پھر اندر موبائل فون کو یوز کرنے لگا۔ سحری کرنے کے بعد بھی میں مسلسل اس لڑکی سے رابطے میں تھا۔ اب میرا دھیان دکان پر کم اور اس لڑکی پر زیادہ تھا۔ اس کو جو سوٹ پسند آیا تھا وہ میں نے مفت میں ہی اسے دے دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سوٹ کی رقم لازمی ادا کرے گی۔ اسے اس طرح اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ ہم دونوں میں دوستی کا آغاز تھا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے جب مجھے ایک پارسل ملا۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ وہ پارسل میرا ہے، کیونکہ میں نے کچھ منگوایا ہی نہیں تھا۔ ملازم کے کہنے پر میں نے وہ پارسل رکھ لیا۔ جیسے ہی کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی گھڑی تھی جو اس دن میں دکان پر دیکھ رہا تھا، مگر وہ پورے 10,000 روپے کی تھی۔ وہ گھڑی میرے بجٹ میں نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے وہ گھڑی خریدی ہی نہیں تھی۔ مگر وہ گھڑی آخر کس نے مجھے بھیجی تھی؟ میں نے تجسس میں جلدی سے وہ شاپر پھاڑ دیا، مگر اب بھیجنے والے کا نام ہی مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ تانیہ تھی۔ کال دیکھتے ہی میری آنکھیں چمکنے لگیں۔
مسکراتے ہوئے میں نے کال اٹینڈ کی اور دکان سے چند فاصلے پر جا کر کال سننے لگا۔ تانیہ کہنے لگی کہ کیسا لگا گفٹ؟ تو میں حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی اس روز میں اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہوئی تھی، جب میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک گھڑی دیکھی، آپ نے گھڑی کی قیمت دیکھتے ہی اسے واپس رکھ دیا تھا، تبھی میں سمجھ گئی۔ میں حیران اور پریشان ہوتے ہوئے پوچھنے لگا کہ اس روز تو تمہارے پاس سوٹ خریدنے کے پیسے ہی موجود نہیں تھے، اب اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آم کھاؤ، گٹلیاں گننے میں کیا رکھا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں تو زور زور سے ہنسنے لگا، اور پھر اس نے مجھے دوسری باتوں میں الجھا لیا۔ مجھے میرے سوال کا معقول جواب نہیں ملا تھا، اس لیے ابھی تک میرے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آخر اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ اس نے میرے لیے وہ گھڑی خریدی۔ میں دکان میں جانے کی بجائے دوبارہ مسجد کے قریب لوٹ آیا اور پھر تانیہ کو کال کر دی اور اس سے بہت سیریس انداز میں پوچھا، تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے جو سوٹ بھیجا تھا وہ میری دوست کو اتنا پسند آیا کہ اس نے 12,000 میں وہ سوٹ مجھ سے خرید لیا۔ مجھے جیسے ہی پیسے ملے میں نے جا کر وہ گھڑی خرید لی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ واقعی میں اسے وہ سوٹ بہت زیادہ پسند آیا تھا، لیکن میری وجہ سے اس نے وہ اپنی دوست کو بیچ دیا تھا۔ میں اس سے شکوہ کرنے لگا تو وہ کہنے لگی اپنی دکان ہے، کوئی بات نہیں، اور سوٹ آ جائے گا۔ یہ بات سن کر میں تو ہنسنے لگا۔ کال کٹ کر کے میں دکان میں واپس آ گیا۔ اسی طرح کا میں نے دوسرا سوٹ اٹھایا، اچھے سے پیک کیا اور اس کے پتے پر بھیج دیا۔ جیسے ہی میں گھر گیا تو تانیہ کا مجھے میسج آیا ہوا تھا کہ اسے وہ سوٹ مل چکا ہے اور اسے یہ کلر پہلے والے سوٹ سے بھی زیادہ پسند آیا ہے اور وہ عید پر یہی سوٹ پہنے گی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے بیچ دوستی نے محبت کا رنگ لینا شروع کر دیا۔ اماں کہنے لگی کیا تمہیں یہ لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، ہم اس کے گھر رشتہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ جب جانا ہوگا تو میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ حالانکہ اماں کی بات میرے دل پر لگی تھی۔ میں نے جلدی سے تانیہ کو میسج کر دیا، وہ شاید آف لائن ہو گئی تھی، اس لیے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے شدت سے اس کے جواب کے آنے کا انتظار تھا۔ ساری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے گزر گئی، لیکن اس کا کوئی میسج نہ آیا۔ اگلے روز تک بھی اس ٹائم تک اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ میں مسلسل اسے کال کرتا رہا، دکان پر بھی میرا زیادہ دھیان نہیں رہا۔ ملازم نے مجھے گم سم دیکھا تو پوچھ ہی بیٹھا، مگر میں نے اسے ٹال دیا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر جلدی جلدی سے گھر لوٹ آیا۔ تبھی تانیہ کی کال آنے لگی۔ میں خوش ہو گیا اور فوراً اس کی کال اٹھا کر بے چین ہو کر پوچھا کہ وہ اتنے گھنٹوں سے آف لائن کیوں تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ پہلے میکے تھی، اب سسرال آ گئی ہے، اس لیے آف لائن ہو گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ جہاں کھڑا تھا وہاں فوراً کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کھڑا رہوں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، میں نے اس کے سنگ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رکھے تھے، مگر وہ تو شادی شدہ تھی۔ مجھے اس طرح سے اس کی غلطی بھی نہیں ہے۔ میں نے ہی اس سے پوچھا نہیں کہ وہ شادی شدہ ہے یا پھر غیر شادی شدہ، اس سے پہلے کہ میں اس غم سے نکل پاتا۔ وہ کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں، شادی والی رات ہی میرے شوہر فوت ہو گئے، لیکن میری ساس جو میری پھپھو بھی ہیں، ان کے کہنے کے مطابق مجھے عدت اپنے گھر گزارنی چاہیے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ پھر اماں ابا نے بہت چاہا
کہ میری دوسری شادی ہو جائے، مگر پھپھو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کم عمری میں بیوگی کی چادر اوڑھے ایک ایسی زندگی گزار رہی ہو جو میری کبھی چاہت نہیں رہی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ بھاپ بن کر اڑ گیا۔ میں ہمدردی کرتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، جیسے تمہاری پھپھو چاہتی ہیں ویسا کرو۔ میں کال کاٹنے ہی والا تھا جب وہ کہنے لگی، مجھے تم بہت پسند ہو۔ میں نے امی کو بھی تمہارے بارے میں بتا رکھا ہے، مگر اصل مسئلہ پھپھو کا ہے۔ لیکن اگر بابا سے بات کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہاں میں بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے سارے گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ذرا سی غلطی سرزد ہونے پر پھپھو میرا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ کئی کئی روز تک مجھے بھوکا رکھتی ہیں۔ یہاں جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو میری پھپھو میرے ساتھ کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے ہوں۔ مجھے عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ میں اسے چپ کروانے میں لگ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میکے کھانا کھایا تھا، اب 24 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ پھپھو نے زیادہ دن میکے رہنے کی وجہ سے سزا دی ہے اور اب تک مجھے کھانا نہیں ملا، حالانکہ سارے گھر کے لیے کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کھانا کھا سکوں۔ فریج کو بھی انہوں نے تالا لگا دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تو دکھ ہونے لگا۔ اگر وہ دوسرے شہر میں نہ ہوتی تو میں یقیناً اسے کھانا دینے پہنچ جاتا۔ وہ مزید بتانے لگی کہ جب اس کی ننند کی شادی ہو رہی تھی، پیسوں کی کمی کی وجہ سے پھپھو نے اس کا سارا فرنیچر اور زیور اپنی بیٹی کو اٹھا کر جہیز میں دے دیا۔ جب اس نے احتجاج کیا تو اسے اتنا مارا کہ پورا ہفتہ اسے ہسپتال گزارنا پڑا۔ یہاں تک کہ ننند کی شادی کے دنوں میں بھی اسے میکے بھجوا دیا گیا تاکہ وہ کسی کو بتا نہ پائے۔ وہ گیس پر کھانا بنانے کی عادی تھی، وہاں اسے لکڑیوں پر کھانا بنانا پڑتا۔ رائتا بنانے کے لیے اسے سل بٹے کا استعمال کرنا پڑتا۔ اسے مرچیں اس کی آنکھوں میں چلی جاتی اور جلن کے مارے اس کا برا حال ہو جاتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس سے شدید ہمدردی ہوئی، البتہ اسے شادی کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے بھی اس تعلق کو دوستی کا نام دے کر اب اپنی جان چھڑوا لی۔ میں نے بھی اس رشتے کو مزید لے کر چلنے سے معذرت کر لی، لیکن ہم دونوں میں اب بھی دوستی قائم و دائم تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بتا دیں اور میں وقت نکال کر اسے ان کا حل بتاتا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ایک بہن تھی، والد کا ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی، جبکہ والدہ ہاؤس وائف تھی۔ میں نے اپنے والد کی وفات کے بعد ان کا سارا کاروبار سنبھال لیا۔ والد صاحب کی نصیحت پر میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ دکان کا کام بھی کرتا تھا، اس لیے بابا کے بعد کبھی مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی اور میں نے کاروبار کو خوب ترقی دی۔ اماں کئی بار اصرار کر چکی تھی کہ میں تانیہ کے بارے میں بتاؤں تو میں نے کہہ دیا تھا کہ اب میری اس سے بات نہیں ہوتی۔ اماں نے خاموشی اختیار کر لی اور میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگی۔ میں نے بھی انہیں ان کا کام کرنے دیا اور دکان کے کام میں خود کو مصروف کر لیا۔ ایک روز میں نے تانیہ کو کال کی تو آگے کافی دنوں سے میری اس سے بات نہ ہوئی تھی۔ کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی تو میں گھبرا گیا اور سمجھ گیا کہ یہ آواز اس کی ساس کی ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ دوبارہ تمہاری کال مجھے نہیں آنی چاہیے، لیکن مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ تانیہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ تبھی اتنے روز سے اس نے نہ تو میرا کوئی میسج سین کیا ہے، نہ ہی کسی کال کا جواب دیا ہے۔ اس عورت کے کہنے پر میں نے دوبارہ کال تو نہیں کی، البتہ میں پریشان ضرور تھا
اور مسلسل تانیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دوسرے کئی نمبر سے اسے کال کی مگر ہر بار وہی عورت کال اٹھاتی۔ تھوڑے عرصے بعد میرے ذہن سے تانیہ کا خیال نکل گیا، مگر تقریباً کوئی 3 دن بعد مجھے تانیہ کے نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کو پھپھو کا پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ اس نے سزا کے طور پر مجھے پھر سے اسٹور روم میں قید کر دیا تھا۔ وہ سب لوگ شادی میں گئے تو کسی طرح کھڑکی سے نکل کر میں نے موبائل حاصل کر لیا اور آپ سے رابطہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ میری جان بچا لیجئے، ورنہ یہ لوگ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ میری ساس نے منصوبہ بنایا ہے کہ وہ میرے گھر والوں کو یہ کہہ دے گی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، جبکہ یہ لوگ تو مجھے مار دیں گے۔ مجھے بچا لیں، میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں۔ گھر والے مجھے ساس کی بات ماننے پر مجبور کریں گے، میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتی کیونکہ میں مکمل طور پر انہی پر انحصار کرتی ہوں۔ مجھے بچا لو۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی، اس کا پتہ لکھوایا۔ دوپہر کا وقت تھا، شدید دھوپ میں بائک پر بیٹھا اور اس کا بتایا ہوا پتہ تلاش کرنے لگا۔ 3 گھنٹے موٹر سائیکل چلانے کے بعد میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوسرا وہ گھر بھی مجھے نہیں مل رہا تھا۔ پریشانی سے میں ایک ہوٹل میں جا بیٹھا۔ وہاں تھوڑی دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد میں نے تانیہ کا بتایا ہوا پتہ ایک چٹھی پر لکھا اور اسے پکڑ کر ویٹر کو دکھایا تو وہ مجھے پتہ سمجھانے لگا۔ اس کے سمجھائے ہوئے پتے پر ایک بار پھر بائک پر بیٹھ کر میں رواں دواں تھا۔ دل میں خوف بھی تھا۔ مجھے مسلسل چھوٹی بہن کی کالز بھی آ رہی تھیں۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ دوست کی طبیعت خراب ہے، اس کے ساتھ میں ہسپتال میں ہوں، جب فارغ ہوں گا تو گھر پر آ جاؤں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اس لیے میں نے بہن کو غصے سے جواب دیا۔ وہ بیچاری تو میرا ایسا لہجہ سن کر فوراً کال کاٹ کر جا چکی تھی۔ میں بھی دوبارہ موٹر سائیکل چلانے پر فوکس کر چکا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ تانیہ کی جان کو خطرہ تھا اور مجھے اسے بچانا تھا۔ سدا کا بے وقوف میں نے پولیس کو بھی اطلاع نہ کی اور تانیہ کے کہنے پر اکیلا چلا گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی جلد بازی میں مجھ سے ایک غلط فیصلہ سرزد ہو گیا جو میری زندگی کا ایک بھیانک تجربہ تھا، جو میں نے ہمدردی میں آ کر کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے پیچھے ایسا ہو جائے گا۔ البتہ اس واقعے کے بعد میں نے توبہ کر لی۔ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر ایک گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں میں ایک انجان شہر میں آوارہ پھر رہا تھا کیونکہ مجھے ہر گھر ہر حال میں ڈھونڈ کر وہاں پر کھانا پہنچانا تھا۔ وہ گھر میری دوست کا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ بھوکی تھی۔ اس کی ساس اس پر ظلم و ستم کرتی تھی۔ اس نے کئی روز سے تانیہ کو اپنے گھر کے اسٹور روم میں قید کر رکھا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے میرے سے رابطہ کیا اور مجھے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ میں جو اس وقت مظفر گڑھ تھا فوراً تانیہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ مجھے وہاں کوئی گھر ہی نظر نہ آیا۔ مجبوری میں تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے ایک گھر نظر آیا۔ پیاس اور بھوک کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی۔ کافی دیر سے بھٹک رہا تھا، اس لیے میں نے اس گھر کا گیٹ زور زور سے بجایا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں کی بینائی پر یقین نہ آیا تو میں نے آنکھوں کو اچھے سے ملتے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری دوست تانیہ تھی، لیکن وہ تو بالکل صحیح سلامت تھی۔ البتہ اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں مشکوک سی نظروں کے ساتھ اسے دیکھنے لگا تو وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔
مجھے بھی بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا اور چائے پیش کی، مگر میرا روزہ تھا اس لیے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط بیانی سے کال لیا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس نے جھوٹ بول کر مجھے یہاں بلوایا تھا۔ تبھی اذان ہونے لگی، اس نے جوس پیش کیا تو میں نے وہ پی لیا۔ سارا دن بائک چلا چلا کر میں برے طریقے سے تھک چکا تھا۔ میں نے اس کا بنایا ہوا کھانا کھایا۔ اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور پھر میں وہیں اسی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ درد کی شدت سے جب میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ میں ایک بوسیدہ کمرے میں کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اتنی سختی سے رسی سے باندھا گیا تھا کہ میرے جسم پر رسیوں کے نشانات بھی بن چکے تھے۔ جلن اور درد کی وجہ سے مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے جلدی سے آواز دی کہ کون ہے، اور یہاں تو رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی لڑکی ہو جس کے منہ پر پٹی باندھی گئی ہو، یعنی میرے علاوہ کوئی اور بھی اس مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تانیہ کہاں گئی ہے اور میں یہاں کیسے بندھا ہوا ہوں۔ تبھی کمرے کی لائٹ آن کی گئی۔ تانیہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، میرا مذاق اڑاتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھ لیا اپنی ہمدردی کا انجام اب یہاں ایسے بیٹھو، کون بچائے گا تمہیں؟ وہ زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، دیکھنا چاہو گے؟ میں غصے سے چیخنے چلانے لگا تو اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا، مجھے اپنے سے زیادہ اونچے بولنے والے لوگ نہیں پسند۔ میں چاہوں تو ابھی اسی وقت گولی مار کر تمہیں ختم کر دوں، لیکن میں تو تمہاری دوست ہوں نا، تمہیں اذیت دے کر مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچے گا۔ یہ کہہ کر وہ ہمدردی کی اداکاری کرتے ہوئے میرے پیچھے رکھی ہوئی چیئر کو گھسیٹتے ہوئے میرے سامنے لے آئی۔ سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھ کر میں حیران پریشان بیٹھا رہا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری چھوٹی بہن حمدہ تھی۔ وہ روتے ہوئے مدد طلب نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے تانیہ کو کہا کہ چھوڑ دو اسے، ہمیں کیوں یہاں پر قید کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، تم جیسے بے وقوفوں کو شکار بنا کر ہم لوگ ان سے اچھی خاصی رقم حاصل کرتے ہیں، اور تم سے بھی زیادہ نہیں تو 10-15 لاکھ تو حاصل ہو ہی جائے گا، اس کے بعد ہم لوگ یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مجھے اس طرح دھوکہ دے گی۔ مجھے پہلے ہی یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس کا تعلق جو ہے کس خاندان سے ہے، مگر میری آنکھوں پر تو ہمدردی کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اب افسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا کر دیا۔ میری ہی وجہ سے میری بہن بھی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میں تو اس پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگا تو تانیہ نے میرے منہ پر پٹی باندھ دی، لیکن پھر بھی میں چیخ چلا کر احتجاج کرنے لگا۔ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو مارنے لگی۔ ایک پل کو تو وہ مجھے پاگل معلوم ہو رہی تھی، تبھی اس کے پیچھے 2 اور لڑکے آئے اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگے۔ وہ سب لوگ کمرے سے چلے گئے اور لائٹ بھی آف کر گئے۔ میری بہن میرے سامنے موجود تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے معافی مانگی، لیکن منہ پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ میری باتوں کو سمجھ نہ پا رہی تھی، نہ ہی میں اس کی کسی بھی بات کو سمجھ پا رہا تھا۔ کافی گھنٹے کرسی پر بیٹھے بیٹھے تھکاوٹ کے مارے ہم دونوں کا بہت برا حال تھا۔ مجھے اپنا اتنا فکر نہیں تھی جتنی مجھے اپنی چھوٹی بہن کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ تبھی تانیہ آ کر کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہاری اماں تو تعاون دینے کو تیار ہی نہیں ہیں،
اس کے مطابق سب کچھ تمہارے پاس ہے، تو پھر بتاؤ اپنی اور اپنی بہن کی کتنی رقم ادا کرو گے؟ ویسے تو تمہاری بہن کو بیچ کر میں بہت پیسہ کما سکتی ہوں، مگر ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ ابھی بھی قائم ہے۔ اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کتنی رقم دے پاؤ گے اس کی اس بات پر میرا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دوں یا اس کا منہ نوچ لوں۔ اس پر اعتبار کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے میں کہنے لگا کہ فی الحال تو میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، میں گھر جاؤں گا تو رقم لے کر آؤں گا۔ میرے حقارت سے کہے جملے کو وہ بخوبی سمجھ چکی تھی، تبھی کہنے لگی، تمہاری بہن یہی پاس رہے گی، تم گھر جاؤ گے اور پیسے لے کر آؤ گے، میرا ایک آدمی بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ خبردار، جو ہوشیاری کرنے کی کوشش کی، اگر تم نے پولیس کو کچھ بھی بتایا تو یہ جان لو کہ تمہاری بہن زندہ کسی صورت نہیں بچے گی۔ اگر وہ زندہ بچ بھی گئی تو میں اسے بیچ دوں گا اور اسے ڈبل منافع کماؤں گی۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، تمہاری ایک غلطی تمہاری بہن کی جان لے لے گی۔ اس نے جیسے ہی مجھے کھولا، مجھے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ میں اس آدمی نوید کے ساتھ اپنے شہر واپس لوٹ آیا۔ میں گھر آیا تھا جب میری ماں روتے ہوئے منہ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ ایک عورت دوپہر کے وقت آئی تھی، وہ گرمی کی وجہ سے ٹھنڈا پانی مانگ رہی تھی، حمدہ اسے دینے گئی تو پھر وہ واپس ہی نہ لوٹی، نہ جانے تمہاری بہن کہاں چلی گئی ہے اور تم سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے تمہارے دوست عبد الرحمان سے بات کی تھی، وہ بھی مسلسل تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، مگر تمہارا کچھ بھی پتہ نہ چل رہا تھا۔ بیٹا تم کہاں تھے؟ یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ یعنی تانیہ نے مجھ سے جھوٹ بولا، اماں کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور انہیں ساری بات سمجھا دی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ جسے بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ لڑکی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوگی۔ اماں رونے لگی، کہنے لگی اب کیا کریں؟ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ ہم جلد از جلد حمزندہ کو چھڑوا لیں اور اس گھٹیا عورت کے چنگل سے بچا لیں، مگر میرے پاس کیش نہیں ہے، اس کے لیے مجھے بینک جانا پڑے گا۔ ابھی ہم دونوں ماں بیٹا باتیں کر رہے تھے، جب عبد الرحمان گھر میں داخل ہوا، میں نے اماں کو اشارہ کیا کہ اسے کوئی بات مت بتانا، ورنہ وہ لوگ حمدہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ آدمی نوید بھی صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی عبد الرحمان کہنے لگا، میں سب کچھ جان چکا ہوں، تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بیگ میں پیسے ہیں، یہ پکڑو اور پھر اس عورت کے منہ پر دے مارو۔ فکر مت کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کسی کو بھی کچھ بھی مت بتانا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، میں سب کچھ ہی ہینڈل کر لوں گا۔ تم اس بات کی فکر مت کرنا۔ اس کی اس بات پر میں نے اسے زور سے اپنے گلے سے لگایا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ آدمی نوید جلدی سے مجھے بلانے لگا تو میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے صحن میں آیا اور اسے لے کر واپس تانیہ کے گھر آ گیا، جو ایک انجان اور ویران علاقے میں تھا۔ تبھی میں نے ان کے ہاتھوں میں پیسے تھما دیے اور ان لوگوں نے حمدہ کو چھوڑ دیا۔ میں اس کو لیے ساتھ آ رہا تھا جب پولیس نے ان کے پورے گھر کو گھیر لیا اور انہیں وارننگ دینے لگے کہ اگر ان لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس والے انہیں مار ڈالیں گے۔ تانیہ نے جلدی سے میری بہن کا بازو پکڑا اور اس کی گردن پر چھری رکھتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی بہن کو اس حالت میں موجود دیکھ کر میں تو ڈر گیا۔ تبھی میں نے پولیس والوں کو روک دیا کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ان لوگوں کے یہاں سے نکلنے دیں، ورنہ یہ لوگ تو میری بہن کو مار ہی ڈالیں گے۔
مگر پولیس والے وہاں سے جانے کو تیار نہ ہو رہے تھے۔ مجبوری میں ہم لوگ جہاں کھڑے تھے ہمیں وہیں پر کھڑے رہنا پڑ رہا تھا۔ تانیہ بار بار دھمکی دے رہی تھی کہ میری بہن کا گلا کاٹ دے گی، اور پولیس والے ان چوروں اور لٹیروں کو وارننگ دے رہے تھے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں ورنہ پولیس والے ان پر فائر کھول دیں گے۔ وہ لوگ بھی ڈیٹ بنے ہوئے تھے۔ تبھی پولیس والوں نے اچانک حملہ کیا اور ان کے تمام گروہ کو پکڑ لیا۔ ہم دونوں کو بازیاب کرا لیا گیا اور پھر ہم لوگ اپنے شہر لوٹ آئے۔ عبد الرحمن کی مدد کی وجہ سے ہم دونوں زندہ بچ گئے، ورنہ آج لازمی تانیہ اور اس کا گروہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیتا۔ یہ بہت تلخ تجربہ تھا جو میں نے حاصل کیا تھا۔ اب میں نے کسی کی بھی مدد کرنے سے توبہ حاصل کر لی، لیکن ایک اور مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے جیسے مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک تجربہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک روز رات دیر سے میں دکان سے گھر پر واپس جا رہا تھا۔ میری بائیک کے خراب ہو جانے کی وجہ سے میں پیدل سڑکوں پر چل رہا تھا جب ایک لڑکی دور سے بھاگتے ہوئے مجھے دکھائی دی۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچاری روتی رہی، میرے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ دراصل وہ رات گئے تک آفس کام کرتی رہی۔ جب رات کو دیر سے آفس سے نکلی تو کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ڈر کے مارے وہ بھاگتے ہوئے میری طرف بڑھی تاکہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں، لیکن میں نے اس کی مدد کرنے سے انکار ہی کر دیا تو وہ غنڈے جو اس کی جانب کو بھاگ رہے تھے ان لوگوں کو شہ مل گئی۔ ان لوگوں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک پل کو تو میرا دل کانپا، لیکن فوراً تانیہ کے خیال نے مجھے مدد کرنے سے روک دیا۔ لیکن اس لڑکی کو ان غنڈوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی اور پھر وہاں سے گھر آ گیا۔ ساری رات مجھے اس لڑکے کی فکر ہی ستاتی رہی کہ نہ جانے وہ اب کس حال میں ہوگی۔ صبح نیوز پیپر پڑھا تو وہاں خبر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی جو مجھ سے مدد مانگ رہی تھی پولیس کے دیر سے پہنچنے کی وجہ سے ان غنڈوں کے عتاب کا نشانہ بن گئی، اور پھر ان لوگوں نے اس معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اس لڑکی کی اس حالت کی وجہ میں ہوں۔ اگر اس رات میں اس کی مدد کر دیتا تو شاید وہ آج بچ جاتی۔ میں نے پولیس کو بھی کال کی تھی، مگر شاید پولیس والے اس لڑکی کو بچا نہ پائے اور پھر وہ بیچاری ان غنڈوں کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ خبر سن کر میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں کچھ بھی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ غائب دماغی سے سارا دن میں نے دکان پر گزار دیا۔ اگلے روز اماں نے بتایا کہ انہوں نے جہاں میرا رشتہ طے کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو تو تم اس شادی سے انکار کر دو۔ اماں نے جو حقیقت مجھ پر گوش گزار کی میں تو حیران رہ گیا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا جس لڑکی سے میرا رشتہ طے ہوا ہے وہ وہی تھی۔ اب میں محض اس لیے انکار کر دیتا کہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، یہ تو ناانصافی تھی۔ اس سب کی وجہ بھی میں تھا۔ میں چاہتا تو اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر دودھ کا جلا چھاپ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے اس لڑکی کی مدد نہ کی اور پھر وہ بیچاری ان گھٹیا لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ میں اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میں جلد از جلد اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے پہل تو اماں یہ سن کر حیران رہ گئی، مگر پھر فوراً مجھے گلے لگاتے ہوئے ہزاروں دعائیں دے ڈالیں۔
وہ مجھ سے یہی امید رکھتی تھی کہ میں ان کے کیے گئے رشتے پر ہرگز انکار نہیں کروں گا۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا اور مجھے اپنی ماں کی پسند پر پورا یقین تھا، لیکن میں اس لڑکی سے مل گئے اس واقعے کی معذرت بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگلے روز ہی میں ہسپتال پہنچ گیا جہاں وہ لڑکی ایڈمٹ تھی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کی حالت تو بہت زیادہ خراب تھی، اسے برے طریقے سے زخمی کیا گیا تھا۔ میں نے اماں سے سادگی سے نکاح کی درخواست کی تو وہ فوراً مان گئی، اور پھر ایک روز ہسپتال میں ہی اس لڑکی سائرہ کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ میں اس سے معافی بھی نہ مانگ پایا تھا کیونکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اس نے اس صدمے کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا، جس کی وجہ سے اسے بار بار دوڑے بھی پڑ رہے تھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور میں اپنی بیوی کی نظروں میں گر جاؤں گا اور کبھی بھی میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکوں گا جو میرا حق تھا۔ لیکن اس سب میں میری بھی تو غلطی نہ تھی۔ اگر وہ رات کو دیر تک آفس میں کام نہ کرتی اور وقت پر گھر پہنچ جاتی تو اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی سائرہ کو ہوش آیا، میں فوراً اس کے پاس گیا اور ساری صورتحال کہہ سنائی۔ اسے تانیہ کے بارے میں بھی بتایا تو وہ کہنے لگی اسے مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، بلکہ میں نے اس پر احسان کیا ہے اور اس سے شادی کر لی ہے، ورنہ اس جیسی لڑکی سے کون شادی کرتا؟ وہ تو خود اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی، دوسروں کی نظروں میں کیسے مقام کو حاصل کرتی؟ اس کی بات سن کر مجھے تو دکھ ہونے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ہر حال میں اس لڑکی کے دکھوں کا مداوع کروں گا۔ ہماری شادی کے بعد جتنے بھی لوگوں نے میری بیوی کے خلاف بولنے کی کوشش کی، ان سب کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے میں نے تو وہ محلہ ہی چھوڑ دیا اور اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گیا جو ہم نے کرائے پر اٹھا دیا تھا۔ یہاں آ کر ہم لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ہی میری بہن کے لیے رشتہ آیا تو میں نے فوراً اس کی شادی کر دی۔ میری بیوی بہت خوش اخلاق اور ملنسار تھی۔ جلدی ہی اس نے میری ماں اور میرے خاندان والوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ میں نے تانیہ سے ہمدردی کی، اس نے مجھے یہ صلہ دیا، جبکہ سائرہ کی اس حالت کا ذمہ دار میں تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے معاف کر چکی تھی۔